اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. آج ہماری گفتگو کس بارے میں ہے؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کنویں کے بارے میں جس میں نجاست گر جائے تو کتنا پانی اس میں نکالا جائے گا، کس طریقے سے وہ پاک ہوگا، اس بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. کل ہم نے اس کو یہاں تک پہنچایا اور آج ہم شروع کر رہے ہیں فروع ثلاثہ، یعنی اسی سے متعلق ہیں. یہ فروع یعنی اسی کی شاخیں، جو ہم نے پڑھا ہے اب تک اوپر اس کی شاخیں. فرع یعنی شاخ اور فروع یعنی شاخیں. اسماء یہ کتاب ابھی شرائع شروع ہوئی ہے، بس تھوڑا ہی کچھ دروس ہوئے ہیں، زیادہ آگے نہیں ہوا ہے، لہٰذا انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. واقعاً آپ کا مصطفیٰ یہی ہے شرائع کا، تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، شروع ہی ہے بس. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کہہ رہے تین فروع ہیں اس میں. فروع یعنی شاخ، فرع شاخ اور فروع شاخ ہے، یعنی ہم تین اس کو جو ہے فروعات کرتے ہیں. الاول یعنی الفرع الاول. فرع الاول حکم صغیر الحیوان فی النزع حکم کبیر ہی، یعنی چھوٹے حیوان کا حکم پانی نکالنے میں، کنویں کا پانی باہر کرنے میں، حکم کبیر ہی اس کے بڑے کا حکم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک کنویں میں گدھا گر گیا اور مر گیا، یا ایک کنویں میں بیل گر گیا اور مر گیا، یا ایک کنویں کے اندر بندر گر گیا اور مر گیا، تو جتنا پانی بڑے کے اوپر وجہ سے نکالا جائے گا، یعنی گدھا ہے، اتنا ہی پانی اگر گدھے کا بچہ گر جائے اور مر جائے تو اس کی وجہ سے نکالا جائے گا. جتنا پانی ایک بندر، بڑے بندر کی وجہ سے نکالا جائے گا، اس میں گرنے سے، مرنے سے، تو اتنا ہی پانی بندر کا بچہ گر جائے اور مر جائے تو اتنا ہی پانی اس وقت نکالا جائے گا. جتنا پانی مثلاً جو ہے وہ اگر اس میں کوئی اور دوسرا جانور گر جاتا ہے اور گر کے مر جاتا ہے تو جتنا اس کے بڑے کے مرنے پر نکالا جائے گا کنویں کے اندر سے پانی، اتنا ہی اس کے بچے کی وجہ سے نکالا جائے گا. بات واضح ہے؟ یعنی حکم صغیر الحیوان چھوٹے حیوان کا حکم فی النزع پانی نکالنے میں، کہاں سے؟ کنویں سے. حکم کبیر ہی اس کے بڑے والا ہی حکم ہے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے بھائی رضی صاحب؟ جی جناب. جی راغب صاحب سمجھ میں آئی؟ علی حسین اسما سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اگر ایک کنویں کے اندر بڑا جانور گرتا ہے تو جتنا پانی اس کو پاک کرنے کے لیے، ظاہر ہے گرنے سے مراد گرنے پر گر کے مر جاتا ہے، تو گر کے مر جاتا ہے جانور، تو جتنا پانی بڑے کی وجہ سے نکالا جائے گا اتنا ہی چھوٹے کی وجہ سے نکالا جائے گا. نمبر 2 اختلاف اجناس النجاسہ موجب لتضاعف النزع. کہہ رہے ہیں کہ مختلف جنسوں کی وجہ سے، مختلف جنس نجاست، اجناس یعنی جنس کی جمع، یعنی مختلف طریقے کی نجاستیں ہیں. یعنی اختلاف اجناس النجاسہ، اگر اجناس نجاست کی قسمیں مختلف ہو جائیں تو یہ سبب بنے گی، موجب بنے گی، سبب بنے گی.
لتضاعف النزع، پانی کے نکالنے میں کس چیز کا؟ تضاعف یعنی زیادہ، ڈبل، جو بھی آپ یعنی یہاں پر جو مقصود ہے کہ یعنی مان لیں ایک مثلا چڑیا گر کے مر گئی، ایک جو ہے وہ مثلا بندر گر کے مر گیا، ایک کتا گر کے مر گیا، ایک سور گر کے مر گیا، تو اب یہ چیزیں کیا ہیں، یعنی اگر وہ اجناس مختلف ہیں تو پھر ان کے مرنے سے کنویں میں پانی نکالنا بھی زیادہ کیا جائے گا، یعنی جتنی وہ اجناس سے نجاست گری ہیں اسی اعتبار سے پانی نکالا۔ کتا بھی مر گیا اور اس میں جو ہے پیشاب بھی گر گیا مثلا جو ہے کنویں میں، کنویں کے اندر جو ہے وہ بکری بھی مر گئی اور جو ہے وہ مثلا پائخانہ بھی چلا گیا کنویں کے اندر، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اجناس بدلتی ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پانی کا بھی اضافہ کرنا ہوگا نکالنے کا۔ تضاعف یعنی ڈبل کر دیں گے، یعنی اس کے اعتبار سے، یعنی ایک کتے کی وجہ سے، ایک مثلا بکری کی وجہ سے، ایک مثلا جو ہے وہ پائخانے کی وجہ سے، تو ایک مثلا جو ہے وہ کسی اور پیشاب کی وجہ سے جو اس کے اندر گیا ہے۔ وفی تضاعفہ مع تماثل تردد، صاحب کتاب موقع ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفی تضاعفہ، اور ڈبل ہونے میں، زیادہ ہونے میں، مع تماثل، ایک جیسے چیز کے ایک جیسی نجاست کے گرنے سے، یعنی دو دفعہ پیشاب گر گیا اس میں مثلا، دو دفعہ خون گر گیا، دو دفعہ خون گر گیا، دو دفعہ جو ہے کوئی مثلا نہیں اسی وقت دو کتے گر گئے، تو کیا اس وقت بھی ڈبل ہوگا، تضاعف ہوگا؟ کہہ رہے ہیں تردد، اس میں تردد ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں ہاں ہوگا اور بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ جی ہوا تو یہ چونکہ نجاستیں مختلف ہو گئیں، اجناس سبب موجب یعنی سبب بنے گا لتضاعف النزع، کس چیز کا؟ یعنی پانی کے زیادہ نکالنے کا یا ڈبل نکالنے کا۔ کتا بھی گر گیا، سور بھی گر گیا، تو جتنے ڈول کتے کے بارے میں بتائے گئے ہیں مثلا وہ بھی نکالیں، اور جتنے سور کے بارے میں بتائے گئے ہیں وہ بھی نکالیں، یا مثلا دو گر گئے تو کیا ڈبل نکالیں گے یا نہیں ہے۔ وفی تضاعفہ مع تماثل تردد، یہ تھا اختلاف اجناس۔ کہہ رہے وفی تضاعفہ، لیکن اگر یہ تضاعف میں کس وقت تضاعف سمجھ رہے ہیں؟ ڈبل کرنے میں، زیادہ کرنے میں، ہر چیز کے لیے جتنا بتایا گیا ہے فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، ان سب کے گرنے پر جو ہے وہ کنویں سے ڈول نکالنا، صحیح؟ مثلا فلاں کے گرنے اور مرنے پر 70، فلاں کے گرنے اور مرنے پر 40 ڈول، فلاں کے گرنے مرنے پر 30 ڈول، یا فلاں کے گرنے پر مثلا جو ہے فلاں نجاست گرنے پر 10 ڈول، مثلا چڑیا گر جائے تو اتنے ڈول مثلا۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف اجناس ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اجناس مختلف نہیں ہے بلکہ تماثل ہے، تماثل یعنی ایک جیسے ہیں، تماثل یعنی ایک جیسے، دو چیزیں گر گئی، کہہ رہے ہیں تردد، اس کے گرنے میں کیا ایسا ہے؟ تردد ہے۔ تماثل یعنی ایک جیسی چیزیں گر گئی، ایک انسان کا مان لے مثلا ایک انسان گرا دوسرا انسان مر گیا، یا مثلا جو ہے دو کتے گر گئے، یا مثلا جو ہے وہ دو سور گر گئے مر گئے مثلا، یا دو چڑیاں گر گئی اور مر گئی، اس طرح کہہ رہے ہیں تماثل کے بارے میں تضاعف یعنی ڈبل، تضاعف یعنی ڈبل، زیادہ، جی کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ تردد ہے۔ تردد یعنی اسما، تو کہہ رہے ہیں پانی نکالنا کنویں سے، کہہ رہے ہیں کہ اب مصنف اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، یہ تردد تھا، اب اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ احوطہ التضعیف، مصنف فرماتے ہیں صاحب کتاب، لیکن احوط کیا ہے میرے نزدیک؟ التضعیف، یعنی ڈبل کیا جائے گا، یعنی اگر تماثل بھی ہے تو ڈبل کیا جائے گا۔
ذرا بتائیے، سمجھا سکتے ہو تو مجھے سمجھائیے. پہلا والا جو حکم ہے جناب یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے جانور ہے اگر کنویں میں گر جائے جی تو اس کا حکم جو ہوگا کتنا پانی نکالیں گے، وہی ہاں، گر کے مر جائے. اس حکم میں بعض ہاں جانوروں گر مرنا کے اگر ضروری مر ہے، جائے. گرنا کافی نہیں ہے، ان کا مرنا ضروری ہے بیچاروں کا. جی 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 جانور اگر چھوٹے جانور گر کے مر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا وہ حکم وہی ہوگا جو بڑے جانور کا ہوگا. صحیح. مطلب یعنی سور، جیسے سور کا جو حکم ہے جتنا اگر سور گر کے مر جائے وہ تو تو اس کا گرنا جو کافی حکم ہے، ہے بہت پاورفل ہے وہ تو بہت پاورفل ہے. دوسرے والے پوائنٹ میں یہ ہے تو بھی حکم رکھتا ہے. یہ تو ان جانوروں کے حلال جانور ہیں، پاک جانور ہیں، ان کی بات ہے. ورنہ اگر سور تو زندہ گر جائے بھی آ جائے باہر تو بھی کنویں میں کھو کے آئے گا. صحیح ہے جی. جی. وہ تو اور پاورفل ہے دوسرے بھائی. جی. اور جی دوسرے والے میں جناب پوائنٹ میں ہے کہ ایک ہی جنس کے 2-3 جانور اگر گر کے مر جائے، اس میں جی 2-3 جانور اگر گر کے مر جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ جی تو اس کا حکم ہے جیسے مثلا اگر سور مر جائے یا کتا مر جائے تو الگ الگ تمام جانوروں کے جتنا جو حکم ہے نکالنے کا جی جی تو کر لے گا حکم کے اعتبار سے. جی. اور اس کے بعد جانور ہی کہا ہے نہیں، ہاں اس کے بعد جانور خون گر جائے. جی صحیح. جانور یا خون وغیرہ پیشاب پاخانہ گر جائے. اجناس سے نجاست ہے. ٹھیک ہے جی 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 جی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تماسل ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ تماسل یعنی ایک جیسا. تماسل میں کیا، تماسل میں کیا کہہ رہے ہیں مصنف؟ تو تمام کے الگ الگ جو حکم ہے جانوروں کو تمام کے الگ الگ حکم کے اعتبار سے نکالیں گے، تمام کے لیے نکالنا ہوگا. جی لیکن یہاں جو ہے بتائیے، اگر جو ہے وہ تضاعف تماسل میں ہو یعنی ایک جیسا ہو جائے ڈبل، تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ نکال بھی سکتے اور نہیں بھی نکال نہ سکتے. میں یہی سمجھا رہا تھا آپ کو، پھر نہیں ہے. آپ تردد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تردد میں ہے. تردد میں ہے دوسرے علماء، یعنی بعض علماء کہتے ہیں نکال کریں گے تصوف اور بعض کہتے ہیں تصوف نہیں کریں گے. یہ ہے تردد کا مطلب. اچھا بعض علماء جناب یہاں پہ ہوگا. جی جی تردد کا مطلب یہی ہے. انہوں نے اپنا اچھا نظریہ پیش کیا. خود موقع علی کیا کہتے ہیں؟ احبتہ التضعیف. یہ ان کا نظریہ ہے موقع علی کا کہ احبت کیا ہے؟ تضعیف ہے. یعنی احبت کیا ہے کہ ڈبل کیا جائے گا، یعنی جتنا جو گرا ہے جتنے ہے مقدار اتنا ہی پھر اس میں بڑھایا جائے گا. آیا سمجھ میں؟ جی. جی اسما آیا سمجھ میں کچھ؟ اسما جی آیا. سمجھ میں آیا؟ جی جی سمجھ میں آ گیا نا؟ کل یہ والا نہیں آیا. کون سے والا؟ الا یکون. جی بات کیا چل رہی ہے؟ بات چل رہی ہے کہ تماسل میں جو ہے وہ آیا ڈبل کیا جائے تضاعف ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ کیا بولتے ہیں ماؤس تضاعف پہ، اور یہ تماسل یعنی اگر تضاعف تماسل میں اگر تماسل ہے تو اس میں تضاعف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مصنف نے بیان کیا کہ علماء اس میں متردد ہیں. یعنی بعض کہتا ہے کہ ہوگا اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا. مصنف فرماتے ہیں کہ احبت یہ یعنی احتیاط یہ ہے کہ ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ بعض کل کا جز ہو. مثلا کسی کا ہاتھ گر جائے یا پیر گر جائے، صحیح ہے، اور اس جانور کا حکم تو معین ہے ہی کہ مثلا یہ حکم ہے اس کا، تو اب یہ ہاتھ پیر گرنے سے الگ الگ حکم نہیں ہوگا. یعنی اس میں تضعیف نہیں ہوگی بلکہ وہی حکم ہوگا جو جانور کا حکم ہے. صحیح بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جو جز ہے وہی کل ہے، یعنی کل کا جو حکم ہے وہی جز کا حکم ہے. جز اجزاء اگر 10-20 جز ہو کے گر جائیں کسی جانور کے تو وہ 10-20 جز 10-20 دفعہ پانی نکالنے کا سبب نہیں بنیں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب اگر جز ہے اس کے لیے الگ سے نہیں نکالنا ہوگا. ہاں یعنی جز اگر ہے، اگر ایک جز گرا ہے تو بس اس کا ایک جز کا نکالیں گے. اگر 2 گرے ہیں تو بھی ایک ہی نکالیں گے، 3 گرے ہیں تو بھی ایک ہی نکالیں گے. یعنی وہاں حکم آئے گا پورے جانور کا جس کی مقدار معین ہے. مثلا انسان گر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک انسان گرتا ہے، اس کے مرنے پر وہاں پر 70 ڈول نکلیں گے. اگر انسان گر کر مر جاتا ہے تو 70 ڈول نکالے جائیں گے.
لیکن اگر ایک دفعہ ایک انسان کا ایک ہاتھ گرا، دوسری دفعہ دوسرا ہاتھ گر گیا یا پیر گر گیا تو 2 جز ہو گئے، پھر پورا انسان خود گر گیا تو 3 ہو گئے نا، مانیے 3 حصوں میں گرا ہے یہ، تو کیا 3 دفعہ اس کا حکم 70 70 70 اس طرح نکالا جائے گا، یا صرف ایک دفعہ 70 نکال دیں گے تو کافی ہو جائے گا؟ یہ ہے کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ایک دفعہ 70 نکالیں گے تو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی، والسلام علیکم. خدا حافظ.